نمبر 9 کفر عناد، یعنی وہ دل سے بھی حق سمجھتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ حق ہے، لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، دل بھی مانتا ہے، اور زبان سے بھی کہتا ہے سچے نبی ہیں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، ہے سچے مگر میں نہیں کرتا۔ یہ کفر عناد ہے، جس طرح خواجہ ابو طالب کا کفر ہے، جس طرح خواجہ ابو طالب کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کفر کی 9 اقسام ہیں۔ ان میں سے جو ہم نے پہلی 7 اقسام بیان کی ہیں، کفر انکار، کفر نفاق، کفر ارتداد، کفر شرک، کفر کتابی، کفر دہری اور کفر زندقہ، یہ 7 قسمیں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، انہوں نے شرح المقاصد فی علم الکلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور آخری 2 قسمیں کفر جحود اور کفر عناد، خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی وفات 1352 ہجری نے بیان فرمائی ہے، جو کہ فیض الباری علی صحیح البخاری کتاب الایمان اقسام الکفر میں موجود ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ شرح المقاصد میں 7 قسمیں بیان فرمائیں۔ قد ظہر ان الکافر اسم لمن لا ایمان له، فإن اظہر الایمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الاسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الاسلام، وإن قال بإلہین او اکثر خص باسم المشرک لاتباع شریک فی الالوہیہ، وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتاب كاليهودي والنصراني، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري، وإن كان لا يثبت الباري تعالى خص باسم المعطل، وإن كان مع اعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام ببطن عقائد یہ کفر بالاتفاق خص باسم زندیق۔ یہ 7 قسمیں، اور آخری 2 قسمیں کفر جحود اور کفر عناد، علامہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ أَن يَعْرِفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی کفر الجحود۔ وَأَمَّا كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ فَهِيَ أَن يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَقْبَلَ وَلَا يَتَدَيَّنَ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طالب۔ یہاں آخر میں بطور فائدہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ کفر کی 9 اقسام تمام کی تمام اگرچہ موجود ہیں، لیکن ہم کسی شخص کو کفر نفاق کی بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو کافر منکر کہہ سکتے ہیں، دنیا میں کسی بھی کافر شخص کو کافر مرتد کہہ سکتے ہیں، کافر مشرک کہہ سکتے ہیں، کافر کتابی اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، کافر معطلی کہہ سکتے ہیں، کافر زندیق کہہ سکتے ہیں، کافر جاہد کہہ سکتے ہیں، کافر عنادی کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر منافق نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر نفاق میں زبان سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے اور دل میں کفر ہوتا ہے۔ اب کسی شخص کے دل میں کفر ہے، اس کی معلوم ہونے کا واحد ذریعہ وحی ہے، وحی کا دروازہ بند ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں کفر ہے؟ اس لیے آج یہ کافر ہو تو سکتا ہے کہ دل میں کفر ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کرے، مگر ہم اس بنیاد پر کسی کو کافر منافق نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کے دل کے اندر کفر ہے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، وہی آ جاتی اور آپ کو پتہ چل جاتا۔ آج اس کے معلوم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا کفر نفاق ہونے کے باوجود
ہم کفر نفاق کی بنیاد پر کسی کو کافر منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وفات 1396 ہجری وہ تحریر فرماتے ہیں، کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح بات یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت میں کوئی عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تعریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان اسلام کو مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کفر کا معنی بیان کیا، پھر کفر کی اقسام بیان کی۔